بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں فاروق ڈوگر ہوں۔ آج میں ایک مسئلے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آج کل جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ گروپس میں، ایک سکھ سنگر ہے، اس کا مرڈر ہوا ہے۔ اس کا نام ہے سدھو موسے والا۔ بہت زیادہ لوگ اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے پوسٹ لگا رہے ہیں، بہت زیادہ واویلا ہو رہا ہے فیس بک پہ۔ لیکن ایک ہمارا حریت رہنما مقبوضہ کشمیر میں جہاں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، یاسین ملک کو کچھ دن پہلے، اس کے مرڈر سے 2-3 دن پہلے اس کو عمر قید ہوئی ہے، تو کوئی پاکستانی سوشل میڈیا پہ اس کو زیادہ انہوں نے بالکل نہیں، اس کی کوئی ڈی پی نہیں لگائی، کوئی یعنی اس کا واویلا نہیں کیا۔ اور دوسرا وہ جو ایک غیر مذہب ہے، اس کے لیے انہوں نے اتنا دکھ کا اظہار کیا ہے کہ حد کر دی انہوں نے ہر طرف سدھو موسے والا۔ اور جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے جنگ آزادی کی یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں، آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں برسوں سے، 70-80 سال سے، ان کا جو رہنما ہے مقبوضہ کشمیر کا، جن پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کی، وہاں مسلمان ماؤں بہنوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، ان کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے، نہتے کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ یاسین ملک کو ناجائز عمر قید دی ہے انڈیا کی گورنمنٹ نے۔ دوسرا آپ آ جائیں اس سکھ سنگر سے، ایک سکھ کے نام سے بات شروع ہوتی ہے، ایک سکھ ہے وہ، تو سکھوں نے جو ہندوؤں کے کہنے پر انہوں نے خود، جب قیام پاکستان ہوا، انہوں نے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا، بے دریغ کیا، اور دوسرا انہوں نے مسلمان عورتوں کی عزتیں پامال کیں اور ان کو وہاں قید کر کے رکھ لیا، لونڈیاں بنا کر رکھا، کہ جو بات بتاتے ہوئے دل کو اذیت ہوتی ہے۔ ایک اذیت ناک لمحہ ذہن میں آتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا، کس طرح ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ، جو بھی یہاں قومیں آئی ہیں ان کے ساتھ ایسے ہوا جو وہاں سے مائیگریٹ ہو کر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت ظلم کیے مسلمانوں پر، اور ہم جو ہے ان کے اس طرح ان کے لیے واویلا کر رہے ہیں کہ جیسے وہ ہمارے بڑے ہمدرد ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا قتل ہوا ہے، وہ ایک سننے میں آ رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ یہ تحریک خالصتان کا ہمدرد تھا، وہ یہ یعنی اس کے گانے، کوئی سانگز، وہ کوئی موویاں بنواتے تھے اس طرح، کوئی یعنی کہ اس کو تقویت دینے کے لیے خالصتان کی تحریک کو۔ تو ہمیں ان سے کیا لینا دینا بھی؟ ٹھیک ہے، وہ ہوا ہے، قتل تو قتل ہے، قتل ایک انسانیت کا قتل، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، وہ تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو یہ بھی تو چاہیے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو ابھی اسی طرح واویلا کرے، جس طرح اس کو عمر قید ہوئی تھی۔ ان کو چاہیے تھا یہ بھر دیتے پورا سوشل میڈیا، دنیا میں بھی، پاکستان میں بھی اس کا پتہ چلتا کہ بھائی ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اور وہ جو قتل ہوا ہے، ایک سنگر ہے، غیر مذہب ہے، جن کے بڑوں نے ہمارے ساتھ اتنے ظلم کیے، ان کے لیے آپ اتنا زیادہ کر رہے ہیں یعنی واویلا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ذرا دیکھ بھال کر یہ بات کرنی چاہیے کہ اپنے جو مسلمان مر رہے ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، بوسنیا میں، جہاں بھی ہیں، برما میں جو ظلم ہو رہے ہیں، انڈیا میں ظلم ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کے لیے تو انہوں نے بالکل کچھ نہیں کیا، نہ کوئی سوشل میڈیا پہ۔ ان کو تو چاہیے تھا کہ بھر دیتے سوشل میڈیا۔ دوسرا میں کوئی ان کا یہ نہیں ہوں کہ میں کوئی اس کے قتل ہونے پہ خوش ہو رہا ہوں، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہوا ہے کہ ہمارا جو مسلمان ہے ان کے لیے بھی تو اسی طرح جذبات ہونے چاہیے نا، جیسے وہ یاسین ملک صاحب ہیں، ان کے لیے بھی اسی طرح جذبات ہونے چاہیے۔ تو جہاں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ آ گئی
جو پی ٹی آئی کی سابقہ گورنمنٹ گزری ہے اس میں جو کام کیے ہیں عمران خان صاحب نے وہ بہت اچھے کام کیے ہیں۔ پہلی بات تو جو جی ڈی پی جو ہے اس کا پاکستان کا وہ 5.6 پہ گیا، جو کہ آج تک کی تاریخ میں پاکستان میں سب سے زیادہ تھا۔ ڈالر 170 پہ تھا۔ صحت کارڈ انٹروڈیوس کروایا جو ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے تک اس کا علاج کروا سکتے تھے سال میں۔ 12,000 روپیہ احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو دیا گیا، گھرانوں کو۔ اس کے علاوہ اسلامک فوبیا کے متعلق جو انہوں نے قرارداد پیش کی اور اس کو منظور کروایا، وہاں پیش کی، وہ ان کا بہت بڑا ایک کام ہے اسلامی دنیا کے لیے، اکیلا پاکستان کے لیے نہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو درخت لگوائیں اتنے زیادہ پاکستان میں، ٹورسٹ کے لیے جو نئے پوائنٹ ڈھونڈے انہوں نے، عمران خان نے، کہ ہمارا ملک اتنا خوبصورت ہے، یہاں آئیں لوگ دیکھیں کہ ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے۔ اس پہ انہوں نے توجہ دی، ڈیمز بنائے چھوٹے چھوٹے جن کی ضرورت تھی، کیونکہ پچھلی گورنمنٹ میں تو بس وہ دوسرے جو بجلی گھر بنواتے تھے، یہ جو ان کو بنواتے تھے، وہ بس کمیشن کے لیے ہوتا تھا، سب کو پتہ ہے۔ ڈیم نہیں بنوائے انہوں نے ایک بھی پچھلی گورنمنٹ میں، جو کہ بننے چاہیے تھے، اور سارا پانی ضائع ہو گیا، اور انڈیا نے وہاں الٹے ڈیم بنا لیے اپنے، جہاں سے کشمیر سے پانی نکلتا ہے ہمارا۔ جب انہوں نے کچھ بنایا نہیں تو انہوں نے تو اپنا کام کر لیا انڈیا نے۔ دوسری بات، انہوں نے ان گنت کام کیے عمران خان نے ملک کی خوشحالی کے لیے، اصلاحات بھی کیں انہوں نے، بڑے اچھے کام کیے۔ پھر اے وے مشین جو کہ ایک ان کا اوورسیز پاکستانیوں کا حق ہے، وہ انہوں نے 90 لاکھ 1 کروڑ کے قریب ووٹر ہیں ادھر، جنہوں نے جو زر مبادلہ اربوں کے حساب سے پاکستان کے لیے بھیجتے ہیں، ادھر پیسہ آتا ہے ان کا، تو ان کا تو حق بنتا ہے ان کو، تو اس طرح انہوں نے بہت اچھا یہ قدم اٹھایا۔ اس کے علاوہ ان گنت کام ہے کہ جو انہوں نے بہت کیے، کنٹرول میں رکھا بجلی کو بھی، لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی ان میں۔ آگے آ جائیں یہ جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے، جو انہوں نے کام کیا ہے، بندے خرید کر انہوں نے سارا جو گورنمنٹ چینج کی، ان میں انہوں نے سب سے پہلا اپنا کام کیا ہے، اپنے اور اپنے ساتھیوں کے نام ECL سے نکلوائے، اور بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹ کا حق ختم کیا، اور جو اے وی مشین تھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے جو ووٹنگ کا قانون ختم کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ جو اپنا اصلاحات تھیں نیب میں، وہ نیب میں وہ اصلاحات کر کے نیب کے پر کاٹنا شروع کیے۔ یعنی کہ آپ ایک المیہ دیکھیں کہ جو مجرم ہے نیب میں، وہی اس کی اصلاحات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور وزیر اعظم ہاؤس میں ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ 7 کروڑ روپے انہوں نے سوئمنگ پول کی تزئین و آرائش کے لیے انہوں نے کہا ہے، مختص کیا کہ وہ جلدی جلدی بس وہ بنایا جائے، اس کے اوپر کام کیا جائے۔ اور مہنگائی کم کرنے کے لیے ڈالر کو 200 روپے تک لے جایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ تیل کی قیمتیں بڑھانا، گیس کی، بجلی کی، اور لوڈ شیڈنگ بے انتہا، ٹھیک ہے، کہ جو لوگ جو ہیں بلبلا اٹھے ہیں کہ اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ اتنی گرمی میں۔ یہ اکیلا یہ نہیں کہ پنکھے چل رہے ہیں، AC چل رہے ہیں، اس کے انڈسٹری پہ بھی بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ان گنت کارنامے ہیں اس کے، مرغی کا ریٹ زیادہ کرنا، گھی کا ریٹ زیادہ کرنا، یہ سارے کام یہ کر رہی ہے ماشاءاللہ۔ اور جو سب سے بڑا انہوں نے کام کیا ہے وہ کیا یہ ہے کہ 4.5 لاکھ سے حج کی جو قیمت بڑھا کر انہوں نے کوئی 10 لاکھ تک لے گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے نا جی شہباز شریف کی گورنمنٹ کا۔ لیکن اب جو ہے کوئی نہیں بولتا، میں کوئی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں نون لیگ سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ دوسرے لوگ اب کیوں نہیں بولتے، کوئی میڈیا والے جو لے کے پہنچ جاتے تھے ہر جگہ اپنا ایک چینل چلانے کے لیے کہ جی بتائیں جی مہنگائی اتنی ہے، اب کیوں نہیں کوئی بولتا، کیوں نہیں بول رہے، یہ کیا مسئلہ کیا ہے ان کو؟ اور دوسرا یہ دیکھیں، احساس پروگرام کا وہ 12,000 دے رہے تھے عمران خان کی گورنمنٹ میں، اب یہ 2,000 دے رہے ہیں، وہ اب 12,000 کدھر گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ یعنی کافی یہ جو انہوں نے کام یہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ،
اور دوسرا یہ دیکھیں کہ روس کے ساتھ عمران خان کی گورنمنٹ یہ کام کر رہی تھی کہ روس سے 30% سستا تیل لے رہی تھی، 30% سستی گندم لے رہی تھی، جس سے پاکستان کو بے انتہا فائدہ ہونا تھا۔ اب دیکھیں کہ انڈیا نے رشیا سے لیا 20% رعایت کے حساب سے، ہم کو وہ 30% کے حساب سے دے رہا تھا رعایت کے حساب سے، اور انڈیا نے وہاں تیل سستا کیا، اس کی اکانومی کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، اسی وجہ سے ہو رہا ہے نا۔ حالانکہ وہ امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، لیکن ان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ آزاد ہے، وہ اپنی مرضی سے گئے، انہوں نے جا کے وہاں ان سے تیل بھی خریدا، سارا کچھ کہا، امریکہ نے اس کو نہیں روکا، اگر وہ روکتا بھی تو اس کی خارجہ پالیسی آزاد ہے۔ اور ہماری خارجہ پالیسی یہ ہے کہ جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہوتی گئی ہے تو انہوں نے وہ سارے معاہدے منسوخ کر دیے ہیں، یا جو بھی بات چیت چلی تھی سٹارٹ ہوئی تھی اس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ صرف آئی ایم ایف کی شرائط مانی گئی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مہنگائی کرو، ڈالر کو اوپر لاؤ، تیل کو بڑھاؤ۔ تیل تو ابھی 30% بڑھا ہے، ابھی 30% اور بڑھے گا، یہ بمپ گرنے والا ہے جو تیل کا بمپ ہے عوام کے اوپر۔ پھر میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اب وہ کیوں نہیں لوگ، وہ میڈیا والے جو جا کے پبلک پلیس پہ جا کر انٹرویو کرتے تھے، اب کیوں نہیں کر رہے، اب کیوں خاموش کیوں ہے، کیا ہو گیا ان کو، اب بولتا کیوں نہیں کوئی بھی، اب بولے نا۔ تو اب میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بس اب پھر اللہ ہی حافظ ہے اس پاکستان کا، کہ سچ کو سچ نہیں کہنا، جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہنا، اور کس طرح اس گورنمنٹ کو اس کے اوپر لایا گیا ہے ہمارے اوپر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اس دن اسپیچ کی ہے، قوم سے خطاب کیا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے مجھے اپنا سلیکٹ کیا ہے۔ تو اب یہ بات تو ایک ہنسنے والی ہے کہ انہوں نے سلیکٹ نہیں کیا آپ کو، یہ آپ کو سلیکٹ کیا ہے انہوں نے جن غداروں کو خریدا گیا ہے، جن کو آپ لوگوں نے خریدا، اور خریدنے کے بعد پھر جو آپ پہ الزام لگ رہے ہیں کہ آپ نے خریدا ان کو، میرے سامنے تو نہیں ہوا، لیکن الزامات تو یہی کہ آپ نے ان کو خریدا ہے تو وہ ادھر آئے ہیں نا، یہ تو کون چھوڑ کے آتا ہے گورنمنٹ کو ادھر۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو سلیکٹ عوام نے نہیں کیا، منتخب عوام نے نہیں کیا، آپ کو عوام نے الیکٹ نہیں کیا، آپ کو الیکٹ کیا، وہ آپ کو سلیکٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، عوام نے آپ کو بالکل منتخب نہیں کیا۔ تو اب اس پاکستان کے لیے میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اس پاکستان کے اوپر رحم کرے، اور جو بھی ہو اللہ پاک اس پاکستان کے لیے بہتر کرے، اور پاکستانی عوام کو شعور دے کہ وہ سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کی تمیز کریں، اور اللہ پاک اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ تو آئندہ ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔